بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب بہت شکریہ قیمتی وقت کے لیے۔ ناظرین، پاکستان میں اگر بات کی جائے عدالتی محاذ کی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے جو تاثر ہے وہ تاحال بھی قائم تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہاں انصاف جو ہے اس کی فراہمی اس میں رکاوٹیں ملک بھر کے باقی حصوں کی نسبت قدرے کم ہیں۔ خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جب خط لکھا تھا تو اس خط کے بعد پھر ظاہر ہے جو چیزیں ہوئیں وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اب حکومت جو ہے وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ان 6 ججز کو سبق سکھانا ہے۔ ان 6 ججز کے ساتھ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، توڑ کیا نکالا ہے حکومت نے؟ صدیق جان صاحب ظاہر ہے آپ کے پاس اس حوالے سے جو خبر ہے وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ حکومت اور تو ان کا کچھ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ان کو ٹینشن دینی ہے، ذہنی اذیت دینی ہے، اور انہوں نے کہا ان کی ایگو توڑنی ہے، ان کا غرور توڑنا ہے۔ یہ بڑا ان کو غرور ہے نا کہ ہم بہت بڑے جج ہیں، محسن اختر کیانی صاحب کو، طارق محمود جہانگیری صاحب کو، سردار جاز اسحاق خان صاحب کو، بابر ستار صاحب کو، ارباب محمد طاہر صاحب کو، سمن رفعت امتیاز صاحبہ کو۔ ان کو بڑا گھمنڈ ہے نا اپنے اوپر، بڑا مان ہے، ہم بڑے جج ہیں بھی صحیح، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم بڑے اپرائٹ ہیں، ہم اپنے حلف کے مطابق چلتے ہیں، ہم انصاف کریں گے آسمان ہی کیوں نہ گر جائے، ہم جو مرضی ہو جائے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حکومت نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں کیونکہ تاثر بن گیا ہے کہ یہ بڑے جج ہیں، بڑی عدالت ہے، اور پورے پاکستان کے لوگ ان کے نام جانتے ہیں، پورے پاکستان میں ان کی ایک عزت ہے، احترام ہے، اور بڑا لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کر لیتے ہیں ان کا علاج۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسے جج لگانے ہیں کہ جس سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہ جو ایگو ہے نا اس کو توڑنا ہے، کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں بھی یہ ہو گیا بھی باقی عدالتوں جیسی ہو گئی ہے، ریپوٹیشن کو ہرٹ کرنا، ڈیمیج کرنا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے اس وقت؟ مسئلہ یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں کیس جائے نا، اور ان کا ایک اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، جس پوائنٹ آف ویو سے 90% جرنلسٹ وہ اتفاق نہیں کرتے، تنقید کرتے ہیں، اپوزیشن تنقید کرتی ہے، حکومت 100% اس سے مطمئن ہوتی ہے۔ لیکن جب عامر فاروق صاحب کے پاس ایک کیس جاتا ہے نا تو ایک ہوپ ہوتی ہے ناقدین کو کہ یار یہ فیصلہ کریں گے تو انٹر کورٹ اپیل میں چلے جائیں گے، انٹر کورٹ اپیل میں دو کوئی اور جج بیٹھ کے سنیں گے، فیصلہ ان کا کالعدم ہو جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ اب ایسے جج لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس جج کو جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس نظر سے نہ دیکھا جائے، اس نگاہ سے نہ دیکھا جائے کہ یار یہ وہ عدالت ہے جس میں بڑے جج بیٹھتے ہیں۔ میں نے نا ایک بار ویڈیو کی تھی ان کی عدالت کے باہر کھڑے ہو کے نا، محسن اختر کیانی صاحب کی، تو میں نے ادھر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ راستہ جاتا تو جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت کی طرف ہے، لیکن جب ہم اس راستے سے وہ سیڑھی ہے نا، میں نے بھی بڑے اپنی طرف سے بڑی دانشوری جھاڑی، اور اس کے بعد پھر میری طلبی بھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا جی یہ راستہ جاتا تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت کی طرف ہے، لیکن جب ہم نے اس عدالت کے اندر محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت کے اندر گئے تو اس عدالت سے آگے جو راستہ جا رہا ہے وہ عدلیہ کی حقیقی آزادی کی طرف جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح سے نا ایک دیکھیں کئی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ کئی مکانوں کی جو وہ ہوتی ہے کیا کہتے ہیں امپورٹنس ہے نا، وہ اس کے مکی کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ گزر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، لیکن بڑے بڑے گھروں کے درمیان ایک چھوٹا گھر ہوگا، لیکن اس میں ایسا ان کی نسبت چھوٹا گھر ہوگا، ایسا بندہ رہتا ہوگا کہ جس اخلاق با کردار، ایسا بندہ رہتا ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ گھر ان سارے گھروں سے بڑا ہو جاتا ہے۔ ہم ایک جگہ جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ وہاں پہ اور بھی رہتے ہیں، کوئی وزیر ہے تو کوئی سینیٹر ہے، لیکن جب ہم ایک گھر کے سامنے جاتے ہیں نا جس کے اوپر باہر اس کے درخت پہ لکھا ہوا ہے جاگیر علی اکبر، تو اس گھر کو ہم ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں، ایک اور نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ فلاں کا گھر ہے، یار وہ رہتے ہیں، اور اس گھر کو دیکھ کے ہی آپ کو ایک سکون سا ملتا ہے۔ تو ہم نہ گئے 14 اگست کی جو لاسٹ 14 اگست کی تقریب تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کتنی تقریبات ہو رہی تھیں، فلانی تقریب فلانی جگہ۔ میں نا اس دن میری کسی سے میں نے ملنا تھا تو میں رات سویا نہیں، صبح میری میٹنگ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے قریب ہی ایک جگہ، تو میں نا وہاں سے نکلنے لگا تو مجھے
میں نے دیکھا کہ وہ ٹویٹ آیا ہوا تھا ان کا حسین چودھری صاحب کا یا پتہ نہیں احتشام کیانی صاحب کا. تو میں نے انہیں کال کی, میں نے کہا یار صبح صبح جا گئے ہیں, آج تو چھٹی کا دن ہے. تو انہوں نے کہا یار ہم تو اسلام آباد کورٹ جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہ پرچم کشائی کی تقریب ہے. تو میں نے کہا کون کون آ رہا ہے؟ تو انہوں نے نام بتایا, میں چلا گیا. اب 14 اگست پورے پاکستان میں منایا جا رہا تھا, ایز اے پاکستانی وہ ہمارے لیے بڑا ایک خوشی کا دن ہے. لیکن یقین کریں سر چودھری صاحب, اس تقریب جس تقریب میں محسن اختر کیانی صاحب, میاں گل حسن اورنگزیب صاحب, ارباب محمد طاہر صاحب موجود تھے. مطلب خوشی کچھ اور تھی ایز اے پاکستانی, مطلب خون بڑھ گیا. اور کہ یار وہ عظیم ججز یہاں پہ موجود ہیں جو مطلب جن کی وجہ سے اس عمارت کی اور ہمارے پاکستان کی ایک کا فخر ہے, انصاف کا بول بالا. ایز اے پاکستانی, ایز اے شہری مجھے ان پہ اعتماد ہے. جب ہم بابر ستار صاحب کی عدالت میں جاتے ہیں نا, تو مطلب کئی عدالتوں میں آپ دروازہ زور سے کھول کے چلے جاتے ہیں, ان کی عدالت کا دروازہ بھی آپ آرام سے کھول دیں گے. یار یہ بابر ستار کی عدالت کا دروازہ ہے. مطلب دیکھیں نا کہ رسپیکٹ. مجھے نا سپریم کورٹ میں, کیونکہ آپ کو پتا ہے جب سے وسیم ملک صاحب آئے ہیں تو ہم نے جانا ہی چھوڑ دیا ہے کہ وسیم ملک صاحب جائیں گے, کور کریں گے. اور وسیم ملک صاحب کے اوپر بھی ہمارا رنگ چڑھ گیا یا پتہ نہیں کیا ہوا ہے ایسا کہ وہ بھی اب ان کی آنکھ ہی لیٹ کھلتی ہے, رات دیر تک جاگتے ہیں. اور رات کو نیند نہ آنے کے بہت سے وجوہات ہوتی ہیں, پتہ نہیں رات پہ ویتے بے دردانو نیند پیاری آوے, وہ والے معاملات ہیں, یا درد مندانو, تو وہ سارے تو کم ہو گیا ہے. لیکن میں نا گیا سپریم کورٹ, تو ظاہر ہے وہاں ورکرز کے ساتھ ہمارا پرانا تعلق ہے. تو میں نا ایک ورکر سے ملا, مطلب میں اب کیا بتاؤں, مطلب وہ عام سے بالکل عام سے ورکر ہیں وہاں پہ سپریم کورٹ میں, عام امپلائی ہیں. تو میں ان سے ملا, تو میں نے کہا کیا حال ہے یہ وہ. تو میں نے کہا کیا صورتحال ہے قاضی صاحب کے جانے کے بعد نا, کیا مطلب یہ وہ سارا کچھ. تو مجھے کہتا ہے یار بڑے ہم مایوس ہیں, لیکن کہتا ہے کہ مجھے وہ بڑا عام سا ورکر جو بالکل جس کا مطلب, اب وہ میں اس لیے تھوڑا سا اور آگے نہیں ایکسپلین کر رہا کہ وہ لگے گا کہ میں شاید ان کا وہ جو ایک رینک ہے اس کی وجہ سے ان کو وہ بالکل وہ کر کے بیان کر رہا ہوں, سب انسان برابر ہیں. تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا چیف جسٹس تو آج بھی منصور علی شاہ ہے. کہتے ہیں کہ جب منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم ان کو نہیں نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ چیف جسٹس پاکستان ہے. ہمارے دل میں وہی چیف جسٹس پاکستان ہے, ہم اسی کو چیف جسٹس پاکستان مانتے ہیں. یہ بدلی ہیں چیزیں پاکستان میں, ٹھیک ہے, کہ وہ ایک سٹینڈرڈ سپریم کورٹ کا, میں بات مکمل کر لوں, ہم وہ جو ہے نا تمہید میں بہت آگے چلے گئے. ہاں کیونکہ ظاہر ہے سوری وہ یار باتیں دل کی باتیں بھی کبھی کرنے دیا کریں. تو وہ جو ایک سپریم کورٹ کا عام سا ورکر ہے جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ اس کی کوئی ترقی ہونی ہے, نہ اس کی کوئی تنخواہ بڑھانی ہے منصور علی شاہ صاحب نے, صرف وہ کیا کہتا ہے کہ یار میرا چیف منصور علی شاہ ہے. یار اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے یار منصور علی شاہ صاحب نے, نہ اس کی یا یہ صاحب نے کوئی رینک بڑھانا ہے یا ترقی دینی ہے, نہ کوئی تنخواہ بڑھانی ہے, نہ کوئی تبادلہ. وہ کہتا ہے کہ شہری کے طور پہ میرا چیف جسٹس جو ہے نا وہ منصور علی شاہ ہے. اب آ جائیں اس بات پہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو یہ اور تو کچھ کر نہیں سکتے. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک اور مجھے یاد آ گیا کہ وہ میں نا جب کلاسرا صاحب کے ساتھ تھا نا, تو کلاسرا صاحب سے کے پروگرام سے میں نے ریزائن کیا, تو میں ایک اور جگہ میں نے جوائن کر لیا. تو میری بیگم مجھے کہتی ہے کہ اب کلاسرا صاحب ماشاءاللہ ابھی بھی بڑے جرنلسٹ ہیں, اور اس وقت ایک ٹائم ایسا چل رہا تھا کہ میڈیا کے اوپر یہ قدغنیں نہیں تھی جو آج کل ہیں. تو کلاسرا صاحب کھل کے بات کرتے تھے, پاناما کا دور تھا, اور کلاسرا صاحب اور 3 ہی لوگ تھے جو ڈاکومنٹس کے ساتھ اس وقت کام کر رہے تھے. کلاسرا صاحب اور عامر متین صاحب تھے, ارشد شریف صاحب تھے, یا کاشف عباسی صاحب تھے. تو بہت زیادہ پروگرام دیکھا جاتا تھا نا, اور پیک تھا اس وقت میڈیا کا بھی اور وہ سارا. تو میں جب کہیں اور جوائن کیا تو میری بیگم نے مجھے کہا کہ کلاسرا صاحب بھی سوچتے ہوں گے کہ وہ مجھے چھوڑ کے جس شخص کے پاس گیا, برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جس طرح کے ناموں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا کہ وہ برابری کے بھی ہوتے, تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججوں کو صبر آ جاتا کہ ٹھیک ہے نون لیگ نے لگائے جج, لیکن یار بندہ کم از کم کوشش ہو رہی ہے ناظرین کو یہ بھی ٹھیک ہے, وہ نام لوگ سن چکے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب ایسے نام لانے کی کوشش. عمران خان صاحب نے کل اڈیالہ جیل میں, وہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ خبر تو یہ نکلی شام میں 7 ساڑھے 7 8 بجے کے قریب جا کے فائل ہوئی, مختلف چینلز نے چلائی, فلاں جج کا نام بھی آ گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے, فلاں کا بھی آ گیا ہے. لیکن عمران خان نے
اڈیالہ جیل میں دوران سماعت ایک جج کو مبارکباد دے دی کہ جج صاحب آپ انہوں نے شارق ارجمان صاحب کو کہا مبارک ہو آپ کی ترقی ہو گئی ہے نا. تو وکیل حیران بھی کیا بات ہوئی ہے. انہیں باہر نکل کے پتہ چلا کہ شارق ارجمان صاحب کا نام آیا ہوا ہے جسٹس کے لیے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے لیے. عمران خان صاحب نے نا ایک دن کیا کیا, عمران خان صاحب, یہ عمران خان صاحب کو کون نام بتا دیتا ہے؟ عمران خان صاحب جیل بیٹھ کے بھی بہت باخبر ہیں. ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کو نا سزا سنائی گئی. تو پہلے تو یہ ہوا کہ جس دن تیسری سزا ہونی تھی نا عمران خان کو, اب ایک بندہ جو جیل بیٹھا ہے اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تم لمبا عرصہ جیل میں ہو, اوپر سر پہ الیکشن آیا ہوا ہے, الیکشن وہ لڑ نہیں پا رہا, اس کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے, اس کی پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا, سمبل اسے لے لیا گیا ہے, لیول پلینگ فیلڈ اس کو نہیں مل رہی, پکڑ دکڑ ان کی جاری ہے, جیل میں اس کے اوپر ستم ہو رہے ہیں, اس کو اذیت دی جا رہی ہے, بیگم اس کی کنوکٹڈ ہے اور اس کو رکھا ہوا ہے, مطلب اتنی زیادہ. اب پیچھے رپورٹر بیٹھے ہیں, تیسرا فیصلہ آنے والا تھا. خان صاحب کہتے ہیں بات سنو, تیسری وکٹ گرنے والی ہے. ہنس کے ان کو کہہ رہے ہیں تیسری وکٹ گرنے والی ہے, تیسری سزا مجھے ہونے جا رہی ہے. یار یہ دیکھیں, یہ چیزیں نا بہت ٹینشن دیتی ہیں اس نظام کو کہ ٹوٹ ہی نہیں رہا. اچھا ہوا کیا, عمران خان صاحب کے کیس میں سزا ہوئی تو عمران خان صاحب نکلے تو ادھر سے جائی صاحب آ رہے تھے, ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے. تو جو لوگ ان کے ساتھ تھے نا جائی صاحب کے, تو خان صاحب نے ان کو کہا کہ میری بات سنیں, اس جج نے مجھے آپ کے کہنے پہ سزا دی ہے, اب آپ نے ایک مہربانی کرنی ہے, وعدے پورے آپ نے اسے وعدے پورے کرنے ہیں, اور مجھے لگتا ہے وہ وعدے پورے ہونے کا ٹائم آ گیا. تو میرا خیال ہے ایسے جج لائے جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نا غرور کو توڑا جائے, ان 6 ججوں کے غرور کو, جو ان کا جو انصاف کے لیے ان کا غرور ہے نا. یعنی ماضی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جن ججز کے دیے ہوئے فیصلے جو ہیں اس پہ نہ صرف تنقید کرتے رہے بلکہ اس حد تک بھی ریمارکس اور آبزرویشنز قلعہ ہوئے ہیں درجن نہیں کہ یہ یعنی کاروائی تک کی وہ جو باتیں ہیں وہ ہوتی نہیں. اب وہ ججز انہی ججز کے ساتھ بیٹھ کے کیس سنا کریں گے, نہیں بیٹھیں گے, ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے بھی نہیں پئیں گے. چلیں اسی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہفتے کے اندر یہ ابھی تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا, لیکن جب کبھی بابر ستار صاحب یا سردار اجاز خان صاحب یا ارباب محمد طاہر صاحب کبھی ریٹائرمنٹ کے بعد بک لکھیں گے نا, تو یہ میری بات آپ یاد رکھ لیں, یہ لکھیں گے کہ جب یہ جج آئے تھے تو ہم تو ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے بھی نہیں پیتے تھے. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جو بہت سارے لوگ بڑے دنوں سے فیک نیوز چلا رہے تھے کہ بابر ستار صاحب استعفیٰ دے گئے ہیں, یار دیکھیں یہ اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ چیزیں اسی طرح سے کی جا رہی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ بابر ستار صاحب جیسا جج, مطلب وہ وکیل کے طور پہ اتنی زبردست پریکٹس, اتنی شاندار پریکٹس, اور دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, بابر ستار صاحب پہ میں بہت تنقید کرتا تھا جب وہ اینالسٹ تھے, ایز اے وکیل وہ بات کرتے تھے, بہت تنقید کرتا تھا. جس دن ان کا نام آیا نا جج کے لیے, اللہ کا شکر ہے میں سرخرو اس معاملے میں کہ میں نے اس وقت ان کے حق میں ولاگ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کوئی تو کام چنگا کام کیتا ہے. اچھا بہرحال یہ نہیں چلو ہوگا کہ وہ اکٹھے بیٹھ کے کیسز سنیں, تو یہ ضرور ہو جائے گا کہ اسی عدالتی احاطے کے اندر بیٹھ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ججز بھی بیٹھ کے کیسز سنا کریں گے, آپ کو اور مجھے انصاف دیا کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.